بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کما ورد فی الحدیث الصحیح عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ماہ شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے فضیلت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو یکم شوال کی وہ عظیم الشان مقدس عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اس کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں کہ یکم شوال کے بعد ماہ شوال میں روزے رکھنے مسنون ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں روایات موجود ہیں، اس لیے اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ماہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی ہے۔ ایک مہینہ مسلسل روزہ رہ کر روزے کی عادت سی بن گئی ہے، اس لیے تھوڑا ہمت کر کے شوال کے 6 روزے بھی اگر رکھ لیے جائیں تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگرچہ کہ شوال کے روزے فرض اور واجب نہیں ہیں، نفل یا مسنون روزہ ہے یہ، لیکن بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے، اس کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو وہ شخص ایسا ہے جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کا اجر و ثواب 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ادنا سے ادنا ثواب کی مقدار ہے۔ چنانچہ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے 36 روزے ہو گئے، اور قرآن کریم کی آیت کے اس ضابطے کے مطابق 36 کو 10 سے اگر ضرب دے دیا جائے تو 360 ہوتے ہیں، اور پورے سال کے ایام اور دن بھی 360 ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو مسلمان رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال بھر روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صوم شوال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بھائیوں کے طرف سے یہ فون وغیرہ کے ذریعے سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شوال کے 9 روزے ہیں، اور بعضوں کا کہنا ہے کہ شوال کے 10 یا 11 روزے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں صرف 6 روزوں کا ذکر ہے۔ شوال کے صرف 6 روزوں کا ذکر ہے، 6 ہی رہنا چاہیے، اور مزید نفل اگر روزے رکھنا چاہیں تو اس کے علاوہ رکھنا چاہیے، لیکن شوال کے جن روزوں کی فضیلت آئی اس میں 6 ہی کا ذکر ہے۔ اب یہ 6 روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا چاہیے یا پھر پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ عید کے دوسرے دن سے مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، پورے ماہ شوال میں 30 دن کا ہو یا 29 دن کا مہینہ ہو تو پورے 29 دن میں جب چاہے جیسے چاہے جس ترتیب سے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں۔
مثلا 2 شوال سے لے کر 6 روزے آگے رکھ سکتے ہیں، یا دوسرے عشرے میں بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یا تیسرے عشرے میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک روزہ رکھ کر 2 دن کا ناغا کر کے پھر تیسرے دن سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 2 روزے پہلے عشرے میں، 2 روزے دوسرے عشرے میں، اور 2 روزے تیسرے عشرے میں، اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی کے بہن کے یا کسی بھائی کے روزے اگر چھوٹ گئے ہوں تو ایسے بھائیوں کو، ایسے بہنوں کو چاہیے کہ جن کے سفر یا اپنے کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں، تو یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھ لے، اور شوال کے 6 روزے پھر اس کے بعد کچھ ناغا کر کے، کچھ تسلسل کے ساتھ، جیسے جس ترتیب سے مناسب سمجھے اپنی سہولت سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان 6 روزوں میں اپنے قضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یہ کہ بعض خواتین میں اور بعض گھروں میں یہ بات مشہور ہے، یہ عمل ہے کہ جیسے رمضان کے روزوں کی اختتام پر 1 شوال کو عید منائی جاتی، عید الفطر کے نام سے، اسی طرح کچھ بھائی کچھ بہنیں شوال کے 6 روزوں کے بعد 8ویں دن یا 7ویں دن جو ہے، 8ویں دن 6 روزے مکمل ہونے کے بعد شوال کی بھی عید کرتے، شوال کے روزوں کی اختتام پر بھی عید کرتے ہیں، شیرخرما بناتے ہیں، کچھ لوگوں کو شیرخرما بناتے خوشی مناتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس نے شوال کے روزے رکھے اسے خوشی ہو، لیکن عید منانا اور شوال کے روزے ختم ہونے کے بعد پھر خوشی منانا اور شیرخرما بنا کر عید کے نام پر دوسروں کو پلانا اور دعوت دینا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ سال میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، اور دوسرے عید الفطر جو 1 شوال کو رمضان کے روزوں کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اپنے سہولت کے ساتھ ماہ شوال کے 6 روزے رکھ کر اتنا بڑا اجر ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔